بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حِذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں جس ظلم و ستم کا سب سے زیادہ چرچا ہے وہ یہودیوں کا وہ ظلم و ستم ہے جو اس وقت فلسطین کے اوپر اور خاص طور سے غزہ کے اوپر ہو رہا ہے۔ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوم شہریوں کو بھوک سے پیاس سے محصور کر کے اور پھر ان کے اوپر ہزاروں ٹن بارود بم کی شکل میں برسا کر کے جس طرح انہیں مارا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ پوری دنیا میں ہے۔ ہم اور آپ بھی روزانہ یہ واقعات سنتے ہیں اور ہر ایمان والے کا دل اس کے اوپر خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ حالات کب تک رہیں گے؟ ان حالات کو بدلنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آج عرض کرنی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیلیوں کی تعداد پوری امت مسلمہ کی تعداد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کسی وقت یہ جملہ بہت مشہور تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان مل کر اگر اسرائیل کے اوپر تھوک دیں تو ان کے تھوک سے یہ سلطنت بہہ جائے گی، اتنی تھوڑی تعداد میں ہے وہ۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جتنی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں سب خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور سوائے زبانی جمع خرچ کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور ظالم اسرائیل ہے کہ وہ قہر بن کر غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ کس حال میں ہے وہاں کے لوگ ہم خبروں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کا تصور آتا ہے ذہن میں تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حکومتوں کو تو چھوڑیے، مسلم دنیا کے عوام کا حال کیا ہے؟ چھوٹے بڑے جلوس اور احتجاج کے سوا ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں جس طرح
لوگ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، میمورنڈم دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح دنیا کا مسلمان بھی یہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کی نظر اس حقیقت کی طرف بالکل نہیں جا رہی ہے جس کی طرف جانی چاہیے، اور جس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، مسلمان اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح کے جو حالات آتے ہیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے یہ دین سے دوری کی بنیاد پر پیش آتے ہیں۔ جب جب امت مسلمہ دین سے دور ہوئی ہے، اخلاقی خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوئی ہیں، برائیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے، تب اس طرح کے حالات آئے، اور ان حالات میں یہ امت بے دست و پا نظر آئی ہے، اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں یہی دستور ہے، خاص طور سے اس امت کے ساتھ۔ یہ امت جب تک اللہ کے رسول کی وفادار بن کر رہے گی، اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہوگی اور دنیا والوں کی نظر میں اس کی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا۔ اور جب یہ اللہ سے وفاداری بھول جائے گی، رسول اللہ سے وفاداری بھول جائے گی، تو اللہ کی نظر سے بھی گر جائے گی، اور جب اللہ کی نظر سے گرے گی تو دنیا والوں کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت دنیا میں تعداد کے اعتبار سے جتنی حکومتیں مسلمانوں کی ہیں کسی کی نہیں ہے، افرادی تعداد بھی مسلمانوں کے پاس اتنی ہے کہ اولاً تو یہ پہلے نمبر پر ہے، اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے ان اعداد و شمار کو جو دنیا پیش کرتی ہے تو دوسرے نمبر پر تو بہرحال ہے، پہلے نمبر پر عیسائی ہیں اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیلیوں کی تعداد اس وقت 1 سے 1.5 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا میں نہیں ہے، اور 25 سے 30 کروڑ مسلمان صرف ہندوستان میں ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ لیکن صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہم جس اخلاقی پستی میں گرے ہوئے ہیں، دین سے جو دوری ہمارے اندر آ گئی ہے، اور طرح طرح کی برائیاں جس طرح ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ انہی برائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی مدد بھی ملے۔ جس طرح کبھی بدر میں فرشتے اترے تھے ہماری مدد کے لیے، آج بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے زمین پر اترے۔ ان حالات میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو یہ ایک دیوانے کے خواب سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں
اور اس کے لیے اللہ نے جو ضابطے مقرر کیے ہیں جب تک ہم ان پر پورے نہیں اتریں گے اللہ کی مدد کے ہم مستحق بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ نے کہا ہے وَعَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا، یعنی جو سچے اور پکے ایمان والے ہیں ان کی مدد کرنا یہ ہمارا وعدہ ہے اور پکا وعدہ ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے اگر تم ایمان والے رہے تو، اگر ایمان والے نہیں رہے تو سربلندی کا جو وعدہ ہمارا ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ اگر تم ایمان والے بن کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزارتے ہو تو ہماری طرف سے جو مدد کا وعدہ ہے وہ وعدہ بھی نہیں رہے گا۔ ہمارا وعدہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، تم اس دنیا میں تمہاری تعداد کتنی ہی زیادہ ہو جائے، تمہارے پاس اسلحہ کے ذخائر کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، تمہارے پاس ایٹمی طاقت ہی کیوں نہ ہو جائے، اور تمہارے پاس بمبار جہازوں کا اتنا بڑا بیڑا کیوں نہ ہو جائے جو دنیا کے تمام بمبار جہازوں سے بھی زیادہ بڑا ہو، لیکن اگر تم ایمان والے نہیں رہے تو یہ کثرت، سامان کی کثرت، یہ تعداد کی کثرت، یہ ملک کی کثرت، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ کثرت کی بنیاد پر ہماری مدد کبھی کسی کو نہیں ملی ہے، تمہیں بھی نہیں ملے گی۔ تم اگر اس گھمنڈ میں رہو گے کہ ہم زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، تو تعداد کی کثرت کی بنیاد پر اللہ نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی ہے۔ اللہ کی مدد ایمان کی طاقت کی بنیاد پر آتی ہے، تعداد تھوڑی ہو تب بھی اللہ فتح دیتے ہیں، تعداد کتنی ہی زیادہ ہو اگر کمزوری آئی تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، کثرت کے باوجود شکست مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ دونوں نمونے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھا دیے ہیں تاکہ امت ان واقعات سے قیامت تک سبق لیتی رہے کہ اگر تم تعداد میں کم ہوگے لیکن اللہ پر تمہارا یقین ہوگا، اللہ کے وفادار رہو گے، تو تعداد میں کم ہوتے ہوئے اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں فتح دیں گے۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں یہی تو ہوا تھا، دشمن 1000 کی تعداد میں تھا اور ایمان والے 313 کی تعداد میں تھے۔ مقابلہ کیا تھا؟ جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے، پیروں میں جوتے نہیں تھے، زمین کی گرمی سے پیروں کو بچانے کے لیے کپڑے لپیٹ رکھے تھے پیروں پر، اسلحہ نہیں تھا، ہاتھ میں لاٹھیاں اور لکڑیاں لے رکھی تھی،
سواری کے لیے جانور نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، 313 کے درمیان 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، بس یہی سب کچھ تھا۔ اور سامنے جو دشمن تھا، اس وقت کے جتنے جنگی آلات ہو سکتے تھے وہ سب ان کے پاس تھا، پوری طرح مسلح تھے، لیکن نتیجہ اس کا دنیا والوں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ 313 اس طرح غالب آئے کہ 70 کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنا کر کے مدینہ لائے۔ اس طرح اللہ نے مدد فرمائی۔ ایک نمونہ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ اللہ کی مدد کا دار و مدار ایمان کی قوت پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دوسرا واقعہ پیش آیا، جو اس اعتبار سے پہلا واقعہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کچھ اور لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، تقریباً 2,000 کی تعداد میں۔ اس کے بعد حنین کا معرکہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 پہنچی ہے۔ 12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور جو لشکر حنین میں دشمنوں کا تھا اس کی تعداد اس سے کم تھی۔ بعض زبانوں پر یہ بات آ گئی کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہے کیونکہ تعداد ہماری دشمن سے زیادہ ہے۔ بس یہی بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ بجائے اللہ کی طرف نظر ہونے کے اپنی تعداد کی کثرت کی طرف نظر چلی گئی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ دشمن نے پہلے سے ہی راستے میں اپنے تیر انداز چھپا رکھے تھے کہ جیسے ہی اسلامی لشکر یہاں سے گزرے بے خبر ہوگا اور بے خبری کی حالت میں اس پر تیروں کی بارش کر دی جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ بے خبری میں جب تیروں کی بارش شروع ہوئی تو بھگدڑ مچ گئی۔ جس کو جدھر راستہ ملا ادھر منہ اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ پورا اسلامی لشکر سوائے چند نفوس کے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر دنیا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، آپ کی شجاعت اور آپ کی ہمت کا منظر دیکھا۔ پورا لشکر بھاگ چکا ہے۔ آپ جس جانور پر سوار ہیں 2 صحابہ کرام اس کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ دشمن کی طرف آگے نہ بڑھ جائے، اور آپ اس جانور کو ایڑیاں لگا رہے ہیں دشمن کی طرف بڑھانے کے لیے، اور آپ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ دشمن کو یہ دھوکہ نہ ہو، بلکہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ یہ اکیلا شخص جو رہ گیا ہے یہ کوئی اور نہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اعلان کر رہے ہیں انا النبی، میں اللہ کا نبی ہوں، لا کذب، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
یہ آواز لگاتے ہوئے آپ دشمن کی طرف اکیلے بڑھ رہے ہیں. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آواز بہت بلند تھی، ارشاد فرمایا عباس آواز دو ان لوگوں کو جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر اللہ کے راستے میں مرنے اور جینے کی قسم کھائی تھی، ان کو آواز دو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، اے بیعت رضوان والو. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ آواز جہاں تک پہنچی، حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں جتنے لوگ شریک تھے وہی کھڑے ہو گئے اور پلٹ پڑے میدان جنگ کی طرف. پھر انصار کے ایک ایک قبیلے کو آواز دی، مہاجرین کو آواز دی، جو جہاں تھا وہیں سے پلٹ آیا. اور پھر وہ معرکہ اس طرح لڑا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی. اور اس میں کتنا مال غنیمت ملا اور اس کی تقسیم کس طرح ہوئی، یہ گزشتہ جمعہ کو میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات بیان کر چکا ہوں. 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 6,000 قیدی اور 6 ٹن کے قریب چاندی کے سکے، یہ مال غنیمت حاصل ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم فرمائی. تو دیکھیے پہلا موقع تھا، تعداد زیادہ تھی اور زبان پر ایک بات آ گئی، آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، آج تو فتح ہماری ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بھاگنا پڑا میدان سے. کم تعداد والوں کے مقابلے میں بھاگنا پڑا. قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے آیت میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز ہوا تھا، بڑا گھمنڈ ہوا تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی. تمہارے ہتھیار، تمہارے فوجیوں کی تعداد، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، بھاگنے کا راستہ تم کو نہیں مل رہا تھا. جس کو جہاں کچھ سوج رہا تھا اسی طرف وہ بھاگ رہا تھا. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ایک موقع یہ تھا تعداد کی کثرت کا. تو تعداد کی قلت اور کثرت اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. آج جو باتیں اخبارات میں، میڈیا میں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اتنے ملک ہیں، فلاں کے پاس اتنے لاکھ فوجی ہیں، فلاں کے پاس اتنے بمبار جہاز ہیں، فلاں کے پاس اتنے ہزار میزائل ہیں اور فلاں ایٹمی طاقت ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، وَعَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اپنے مومن بندوں کی مدد کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں، یہ اسرائیلی جو اس وقت ظلم و جبر کے سارے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کے اوپر اس دنیا میں
ہزاروں سال کیا کچھ ہوا ہے اور کیسی کیسی ذلت اس دنیا میں انہوں نے دیکھی ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نام سے ہی ایک سورت ہے قرآن میں، 15ویں پارے کے شروع میں، جس کی پہلی آیت میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جنہیں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں آباد کیا تھا جہاں آج مکہ ہے اور بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کی تعمیر یہاں کی تھی۔ مکہ میں بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، اس کی بنیادیں نیچے زمین میں تھی۔ جب اللہ کو تعمیر کروانا ہوا تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر اس کی بنیادیں کھلوائیں اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ پہلی تعمیر نہیں ہے، اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملک شام میں آباد کیا، فلسطین میں۔ وہاں بھی اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کیا جس کو ہم بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کی مکہ میں اور بیت المقدس کی تعمیر کی شام میں، فلسطین میں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے بیت اللہ اور 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بیت المقدس کی جدید تعمیر کی تھی، لیکن بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا عبرانی زبان میں۔ اسرائیل، اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کے 12 بیٹے ہوئے، انہی بیٹوں کو بنو اسرائیل کہا گیا، اسرائیل کے بیٹے۔ انہی 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا واقعہ آپ بار بار یہاں سے سن چکے ہیں۔ پھر انہی 12 بیٹوں سے جو اولاد اس دنیا میں پھیلی اس کو بنو اسرائیل اور بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جگہ جگہ ہے۔ کسی بھی قوم کی ذلت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کی جو عبادت گاہ ہے وہ محفوظ نہ رہ جائے۔
وہ غیروں کے قبضے میں چلی جائے، ان کی عبادت گاہیں مسمار کر دی جائیں، ان سے چھین لی جائیں، ان کو مسمار کر دیا جائے، کسی بھی قوم کی ذلت کی یہ انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد ذلت کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا۔ بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر انہی کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ بیت المقدس عبادت گاہ تھی، لیکن جب بنی اسرائیل میں برائیوں کو فروغ ملا، یہ دین کے راستے سے ہٹے، سرکشی اختیار کی، اللہ کی نافرمانی کی، ظلم و ستم کی روش اختیار کی، تو کیا ہوا؟ ان کے دشمنوں کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا، اور اس طرح مسلط کیا کہ قرآن دو واقعے ذکر کرتا ہے کہ دو واقعے ایسے بڑے بڑے پیش آئے کہ جب ان کا دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہوا تو ان کی بہت بڑی تعداد کو قتل کیا، اور بہت بڑی تعداد کو غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے ملک میں لے گیا اور ان سے غلامی کا کام لیا، اور سینکڑوں سال تک یہ غلام بنے رہے، اور بیت المقدس کو ڈھا دیا، زمین کے برابر کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، ایک چٹیل میدان بنا دیا، بیت المقدس بالکل ختم کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ان کی ذلت کی انتہا بتائی ہے کہ ان کی عبادت گاہ محفوظ نہیں رہی، تو کسی قوم کی ذلت کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب اس کی عبادت گاہیں محفوظ نہ رہیں۔ اور عبادت گاہیں محفوظ کیوں نہیں رہتی؟ جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، جب وہ کام ہی اس میں نہیں ہوگا، جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جائے گی، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، قوم عیاشی میں مبتلا ہو جائے گی، دنیا داری میں مبتلا ہو جائے گی، دنیا کمانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربے استعمال کرنے سے وہ گریز نہیں کرے گی، دوسروں کا حق مارنے سے گریز نہیں کرے گی، ظلم و ستم کا راستہ اختیار کرے گی، تو پھر یہ عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے دو گھر تعمیر کیے تھے، ایک مکہ میں، ایک ملک شام میں۔ ان دونوں گھروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ الگ ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا ہے۔ وہ لوگوں کے بننے اور بگڑنے پر اس کی حفاظت کا دار و مدار نہیں ہے، اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت خود فرمائیں گے۔ اور یہی ہوا، ابرہہ نے جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے اس لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا تھا اور اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں جو بگاڑ تھا، عربوں میں جو بگاڑ تھا، کون سی برائی ایسی تھی جو عربوں میں نہیں تھی، لیکن ان کی بری زندگی کی وجہ سے اللہ کے گھر کی اس حفاظت متاثر نہیں ہوئی،
اللہ نے حفاظت فرمائی اور اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا گھر اللہ کے حکم سے جو بیت المقدس تعمیر ہوا، اس کے سلسلے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی نگرانی میں وہ ہوگا، اگر وہ اللہ کے فرما بردار رہیں گے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ خود ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کی یہ عبادت گاہ بھی مسمار ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، اور آپ غور کریں تو اس امت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ تمام حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ دائیں پیر کے جوتے کو اور بائیں پیر کے جوتے کو اگر الگ الگ رکھیں تو ان کی بناوٹ ایک دوسرے سے الگ رہتی ہے، بھئی ایک دائیں پیر کا ہے ایک بائیں پیر کا ہے، لیکن جب ان دونوں جوتوں کے تلوے کو آپ ایسا ملا دیں تو مختلف ہونے کے باوجود دونوں تلوے ایک جیسے رہتے ہیں۔ فرمایا جس قسم کے حالات بنی اسرائیل پر آئے وہ تمام حالات میری امت پر آئے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بدقسمت نے بنی اسرائیل میں اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدقسمت پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان زنا کریں گے۔ اتنی مطابقت ہے بنی اسرائیل کے حالات اور اس امت مسلمہ کے حالات میں۔ اگر بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے عروج و زوال کی داستان آپ پڑھیں اور پھر اس امت مسلمہ کے عروج اور زوال کی تاریخ آپ پڑھیں تو بڑی مطابقت دونوں میں نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت دنیا میں، جلوس تو نکالے جا رہے ہیں، احتجاجی نعرے تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا؟ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، کیا لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اب ہم اپنے معاشرے سے اس لعنت کو ختم کریں گے؟ دینی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں، کوئی احساس نہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اللہ کے کتنے احکامات کو پورا کرتے ہیں اور کتنے احکامات کو اپنے پیروں میں روند رہے ہیں، اس کا بالکل احساس نہیں ہے، یہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا، سڑکوں پر جلوس نکالنے سے، احتجاج کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، پہلے یہ کام ہوگا، پھر آپ احتجاج کریں گے تو اس احتجاج میں اللہ طاقت پیدا کریں گے۔ بنیادی کام یہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے مانگنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اب تک نافرمانیوں کی جو زندگی گزری ہے اس کو چھوڑنے کا عہد کرنا، اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا کہ اے اللہ اب یہ زندگی تیرے بتائے ہوئے راستے پر گزرے گی، تیرے احکام کو پورا کرتے ہوئے گزرے گی، تیری نافرمانیوں سے مکمل بچتے ہوئے یہ زندگی گزرے گی۔
یہ تبدیلی آئے گی تو حالات میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اس کے بغیر حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر ایمان والوں کی مدد کرنا ضروری ہے. ایمان والوں کی مدد. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا فرمائے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو گھن کی طرح ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کرنے والے بنیں گے. اللہ ہمیں یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا